پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان جو چپکلش ہے، سیاسی چپکلش ہے، وہ اپنے عروج پر ہے۔ اب پی ڈی ایم لانگ مارچ کے بالکل قریب ہے، اس کے بعد پھر استعفے دینے ہیں ایوانوں سے۔ جس ایوان کے سامنے میں کھڑا ہوں، اسی ایوان سے استعفیٰ دینا ہے اپوزیشن نے، اور سڑکوں کی سیاست کرنی ہے اور حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے۔ لیکن آج ایک پینترا چلا ہے حکومت نے بھی، اور حکومت نے جو پینترا چلا ہے، ابھی آپ کی اسکرین پر یہ چل رہا ہے کہ حکومت نے مسلم لیگ نون کے 2 ایم این ایز کے استعفے قبول کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور اس سلسلے میں اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے یہ تنبیہ کی گئی ہے مسلم لیگ نون کے 2 ایم این ایز کو کہ وہ آئیں اور تصدیق کریں۔ اگر 7 دن کے اندر مسلم لیگ نون کے یہ 2 ارکان تصدیق نہیں کرتے تو ان کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا اقدام ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، اور یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر اپوزیشن استعفے دیتی ہے تو ان کے استعفے التوا کا شکار نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ انہیں منظور کیا جائے گا۔ ان 2 استعفوں میں ایک استعفیٰ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی کا ہے، جو قومی اسمبلی کے قواعد کو بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح سے استعفے منظور ہوتے ہیں۔ جو لیٹر جاری کیا گیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے یا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے، اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کے اوریجنل لیٹر پیڈ پر، ایم این ایز کے اوریجنل لیٹر پیڈ پر ہمیں استعفے موصول ہوئے ہیں۔ ان کے دستخط بھی میچ کرتے ہیں اس ریکارڈ سے جو قومی اسمبلی کا حصہ ہے۔ اگر یہ دونوں رکن قومی اسمبلی ایوان میں آ کر اسپیکر کے سامنے وضاحت نہیں کرتے تو اس صورت میں اسپیکر پھر ان کے استعفے منظور کر لیں گے اور انہیں ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا رد عمل تھا جس کی توقع اپوزیشن کو نہیں تھی، البتہ آج جب اپوزیشن کی طرف سے یہ پوچھا گیا، خصوصاً مسلم لیگ نون سے جب ہم نے استفسار کیا تو مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ فیک نیوز ہے۔ فیک نیوز کس طرح سے ہے کہ جب ایم این ایز اپنے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کو دے رہے ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اوریجنل پیڈ پر ان کے استعفے آئے ہیں، تو پھر یہ فیک کیسے ہے؟ یہ ایک نیا معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ احسن اقبال نے بھی اس کی تردید کر دی ہے، اور مریم اورنگزیب جو کہ ترجمان ہیں مسلم لیگ نون کی، انہوں نے بھی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے تمام افراد کے استعفے اپنی پارٹی قیادت کے پاس آئے ہیں۔ جب پارٹی قیادت اور پی ڈی ایم متفقہ طور پر فیصلہ کریں گے، اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ استعفے بھیجے جائیں گے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا مسلم لیگ نون کے دونوں ارکان اسپیکر کے پاس آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر مسلم لیگ نون کے ارکان اسپیکر کے پاس آ گئے تو اسپیکر قومی اسمبلی کا جو دعویٰ ہے یا قومی اسمبلی سیکریٹری کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ثابت ہو جائے گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی تک ان کے استعفے آئے ہیں، اور اگر نہیں آتے اور اسپیکر استعفے منظور کر لیتے ہیں تو یہ ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اور جو کشیدگی۔ لیکن ابھی اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 7 روز کے اندر مسلم لیگ نون کے دونوں ارکان آ کر اپنی تصدیق کریں۔ اگر تصدیق نہیں کریں گے تو ان کے استعفے رولز کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی منظور کر لیں گے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ جو ہے وہ اب چل نکلا ہے۔ پارلیمانی سیاست بھی اپنے عروج پر ہے اور سڑکوں کی سیاست تو پہلے سے چل رہی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کیا کرے گی یہ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے استعفوں کا معاملہ ہے۔ اندر کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے ساتھ صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی نہیں ہونا چاہتی۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے مہلت مانگی تھی کہ انہیں مہلت دی جائے تاکہ وہ سندھ اسمبلی کے حوالے سے مشاورت کر سکے۔ اسی سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ 29 تاریخ کو سی ای سی کا اجلاس ہوگا لاڑکانہ میں، اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہوا جائے یا نہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی قیادت جو ہے یا ایک کثیر تعداد جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایوانوں سے مستعفی ہو کر سڑکوں پر آئیں، اور سی ای سی یہ فیصلہ
کثرت رائے سے کرے گی یا اتفاقی رائے سے کرے گی، یہ 29 تاریخ کو واضح ہو جائے گا. لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ استعفے نہ دینے کی ہے. اگر کثرت رائے کا یہ فیصلہ آ گیا کہ استعفے نہیں دینے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی PDM کی قیادت کو واضح طور پر آگاہ کر دے گی کہ وہ سندھ اسمبلی نہیں توڑ رہے اور سینٹ الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو PDM میں بہت بڑی دراڑ آ جائے گی اور ان کی تحریک چلنے سے پہلے ہی ناکامی سے دوچار ہو جائے گی. ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ سابق صدر آصف زرداری کے جو ہیں وہ درپردہ رابطے ہو رہے ہیں. اگر ان درپردہ رابطوں میں کوئی حوصلہ افزا بات سامنے آ گئی تو پھر مفاہمت کا راستہ مفاہمت کے بادشاہ اختیار کریں گے اور PDM سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ الگ کر لیں گے. لیکن اگر مفاہمت ہوتی نظر نہیں آتی تو اس صورت میں پھر سندھ اسمبلی بھی توڑی جائے گی اور استعفے بھی دیے جائیں گے. لیکن ابھی پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل مشاورت کر رہی ہے اور اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں 29 تاریخ سے پہلے تو اس صورت میں پھر CEC کے ذریعے یہ کہا جائے گا کہ ہم قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہوتے ہیں اور اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اگر مفاہمت نہیں ہوتی تو اسی CEC کی بنیاد پر پھر فیصلہ کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ہماری پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نہیں چاہتی کہ ہم ایوانوں سے مستعفی ہوں، اس لیے ہم پارلیمانی سیاست کریں گے اور ان اسمبلیوں سے مستعفی نہیں ہوں گے اور پارلیمان کے اندر اپنی جدوجہد کریں گے. ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کو مشکل ترین صورتحال سے پاکستان پیپلز پارٹی نے نکالا تھا، اسی طرح سے اس مشکل ترین صورتحال سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی نکال لے گی. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت ہوتی ہے اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی اسی طریقے سے فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی جو میاں نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اور سید خورشید شاہ نے ادا کیا تھا. ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت جو کہ اسلام آباد میں موجود تھی، مردان کے جلسے میں جان بوجھ کر نہیں گئی. جن رہنماؤں کو بھجوایا گیا تھا وہ بھی خود بھیڑ کی وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسٹیج پر نہیں پہنچ سکے. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رہنما اسلام آباد سے مردان میں جلسے کے لیے گئے اور وہاں تقریر کے لیے گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جنہوں نے نمائندگی کرنی تھی، آیا وہ اسٹیج پر کیوں نہیں پہنچے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہی سوال اب PDM کی قیادت کے درمیان زیر بحث ہے. اسی وجہ سے مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رات گئے ایک ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے دوران مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر بے وفائی کرنے جا رہی ہے، اس لیے مولانا فضل الرحمان اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. اس ملاقات کے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے بعد مولانا فضل الرحمان کو سابق صدر آصف زرداری کال کرتے ہیں اور وہ انہیں گڑی خدا بخش میں ہونے والے جلسے میں جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے سلسلے میں ہے اس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں. لیکن ابھی تک مولانا فضل الرحمان نے حتمی فیصلہ نہیں کیا. ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان گڑی خدا بخش نہیں جائیں گے کیونکہ گڑی خدا بخش جو علاقہ ہے لاڑکانہ کی حدود میں، وہاں پر خود JUI کے اہم ترین رہنما جو وفات پا چکے ہیں خالد سومرو، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے مد مقابل الیکشن لڑتے تھے. اب وہیں سے راشد سومرو بلاول بھٹو زرداری کے مد مقابل ہیں اور سیاسی حریف سمجھے جاتے ہیں. اگر JUI کی قیادت گڑی خدا بخش جاتی ہے تو مولانا فضل الرحمان کے اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ شدید متاثر ہو جائے گا. اس لیے مولانا نہیں چاہیں گے کہ وہ PDM کے قیادت کے ساتھ گڑی خدا بخش جائیں. اس لیے بہانے کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی سے معذرت کر لی جائے گی